ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے اور عورت کے 5 ہوتے۔ مرد کے 3 کپڑے یہی کہ 2 چادریں اور 1 قمیص کی شکل ہوتی ہے، سلا ہوا نہیں۔ بار بار عرض کیا گیا کہ میت کے لیے سلا ہوا کپڑا دوست نہیں، مرد ہو عورت ہو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنایا جائے گا۔ جیسے بتایا گیا کہ یہاں ہمارے یہاں بھی عورتوں کو شلوار پہناتے ہیں، یہ جاہلانہ رسم ہے۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ دین سے جاہل ہیں یا دین سے دشمنی ہے۔ ضد میں ایسا کرتی ہیں، شریعت میں ایسا نہیں۔ اس سے اعتراض چاہیے۔ مرد حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتاؤ کہ جو عورتیں مسئلہ نہیں سمجھتی، نہیں پتہ، ان کو پتہ چل جائے کہ سلا ہوا کپڑا میت کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، 3 تو یہی، 2 چادریں، 1 قمیص، 1 سینہ بند ہوتا ہے اور 1 جس سے سر کو ڈھانپا جاتا ہے، بس یہ 5 کپڑے۔ اس سے جتنا زائد کپڑے ہم ڈالتے ہیں وہ سب رواجات میں اور رسومات میں آئیں گے۔ وہ قرضہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، قرضے پہ قرضہ چڑھ گیا۔ زندگی میں اپنے لیے کفن بنا کے رکھنا یہ جائز ہے۔ اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھ دیا، صحابہ سے بھی ثابت ہے اور اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے مخزن العلوم خانپور میں، 22 سال مدرسے میں صدر مدرس رہے۔ جب انتقال ہوا، حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ 2 چادریں لے آئے اور فرمانے لگے میں نے یہ سعودی عرب سے لایا تھا، اپنے کفن کے لیے میں نے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب میرے مدرسے کا ایک صدر مدرس بہت بڑا بزرگ فوت ہوا ہے، اس کے جنازے میں دیتا ہوں۔ رکھنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیے رکھے کہ وہ نصیب بھی ہو۔ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا لوگ ہیں جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میت کا چہرہ دیکھنا، اتنا بات تو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ چہرہ دیکھنے پہ اجر کوئی نہیں، اجر نہیں۔ زندہ والی کا چہرہ دیکھیں اجر ہے، وفات ہو جانے کے بعد کسی نے دیکھ لیا ویسے چہرہ غسل دے رہے تھے یا ویسے چہرہ کھلا دیکھ لیا، یہ گناہ بھی نہیں، لیکن سپیشل رکھنا کہ آؤ جی چہرہ دیکھ لو، اس سے اجر بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے لیے رکھنا، انتظار کرانا کہ فلاں آ جائے اور چہرہ دیکھ لے پھر دفن کرتے ہیں، اس سے کوئی اجر نہیں کمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے لیے انتظار کیا، اس کو چہرہ دکھایا، اس کا صدمہ بڑھایا، اس سے صدمہ کم نہیں ہوتا۔ وہ آئے، چہرہ دیکھا، چیخے چلائے، مرد ہے عورتیں، تو آپ نے کیا اس کے ساتھ بھلائی کی ہے؟
کہ جب وہ آ رہے تھے تو آپ نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا، تو اس کو کافی حد تک صبر ہو جائے گا۔ آنے کے بعد یوں کہہ لیں کہ زخم تازہ ہو جائے گا۔ اتنا دیر انتظار بھی کروایا، اجر بھی کوئی نہیں۔ اور ایسے موقع پہ سارے مفتی بن جاتے ہیں، مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اجر کا کام، اجر چاہیے تو چہرہ دیکھنے پر اجر کوئی نہیں۔ پوچھیں علماء سے کہ چہرہ دیکھنے پر کیا اتنا اجر ملے گا جتنا 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، اتنا بھی اجر نہیں ملے۔ تو پھر اس کے لیے انتظار کرایا جاتا ہے، بڑی دیر تک کرایا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ رسم ختم ہونی چاہیے۔ اور حکم یہ ہے کہ جیسے روح نکلے جتنا جلدی کفن کا انتظام کر سکتے ہیں کر لیا جائے، جتنا جلدی غسل ہو سکتا ہے دے دیا جائے، جتنا جلدی جنازہ ہو جائے، اور جتنا جلدی دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ترتیب اور یہ اجر ہے بھی یہی کہ جس وقت آدمی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے کفن، اس کی کوشش ہو، اس کے مال سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ غسل پر خرچہ ہوتا ہے تو اس کے مال سے کیا جا سکتا ہے۔ دفنانے میں، قبر بنانے میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کے مال سے کیا جا سکتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے، قرضہ ادا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ کفن دفن کے بعد پورا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، اس سے بعد سب سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت اگر کر گئے، جانے والا مرد ہو عورت ہو، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، مال کے متعلق بتایا کہ میرا مال فلاں فلاں جگہ خرچ کرنا، تو 1/3 مال تک وصیت مانی جائے گی، کل مال کے 1/3 تک۔ لیکن اگر ان کے لیے وصیت کی جن کا حصہ شریعت نے رکھا، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے لیے وصیت نہیں مانی جائے گی۔ لا وصیت لوارث، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ وہ کہہ گیا کہ میری بیوی کو اتنا دے دینا، میرے فلاں بیٹے کو وہ کمزور ہے، ماٹھا ہے، اتنا دے دینا، نہیں، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ غیر کے لیے وصیت کر گیا اس کو مانا جائے گا، عمل بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وراثت۔ علماء سے پوچھیں، جس صحیح العقیدہ مسلک علماء سے آپ پوچھیں، خیرات کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے کہ پہلے خیرات کرو بعد میں دیکھی جاؤ، نہیں بھئی، ایسا نہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ کفن دفن، بس اس کے بعد پہلے قرضے کی ادائیگی۔ قرضے والے روتے رہتے ہیں، سالہ سال روتے رہتے ہیں، کہتے رہے، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے میں اسے معاف نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں، پھر بھی احساس نہیں۔ آگے والے بھی ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ان سے لے لینا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کے بعد وصیت پر بھی عمل ہو، اور اگر یہ وصیت کی
کہ میرا جنازہ فلاں بزرگ پڑھائے، یہ وصیت لازم نہیں، ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے، ان کو بلا لیا جائے، گزارش کی جائے کہ آپ پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے اس نے وصیت کی ہو، لکھ رکھی ہو، اور وہ بزرگ اس سے بھی پہلے فوت ہو جائے، یہ وصیت لازم نہیں، اگر ہو سکے تو اچھی بات، نہ ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ کہے کہ ہم نے بڑا نقصان کیا ہے۔ کچھ برادریوں میں، گھروں میں یہ مسئلہ بھی چلتا ہے کہ جی ابا جی نے کہا تھا ایسے ایسے تقسیم کر لینا، اگر خدا نہ خواستہ وہ خلاف شرع کہہ گئے نہیں چلے گی، شریعت کے مطابق کہہ گئے پھر تو ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اولاد ساری بالغ ہے، حصے دار سارے بالغ ہیں، عاقل ہیں، انہیں ایسے کہہ دیا، آگے والے راضی ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے، اس پر رضامند ہیں تو بس ٹھیک ہے، انہیں کا حق ہے، کسی کے ساتھ زیادہ بھی گیا تو اس نے خود چھوڑا، رضامند ہو گئے۔ اور اس کے بعد وصیت میں ناجائز وصیت نہیں مانی جائے گی، اگر وہ وصیت کر گئے کہ میرا مال اٹھا کے دریا میں ڈال لینا، ایسی وصیت نہیں مانی جائے گی۔ وہ وصیت کر گئے کہ دیکھو جی فلاں فلاں رسومات پہ خرچ کرنا، ایک جگہ میں گیا، کہہ رہے تھے مولانا ہم والد صاحب کے لیے خیرات کریں گے، کہ وہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں میری ٹکا کے شادی کرنا۔ اچھا تو خیرات کرنا چاہتے ہیں، خیرات منع نہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ رسم نہ بنے، دوسرا یہ ہے کہ وراثت تقسیم کیے بغیر نہ ہو، وراثت تقسیم ہو جائے، کوئی بیٹا کرنا چاہتا ہے کرے، تو جہاں 20 جگہیں پکیں گی اس کے بعد ایک بھی بڑی مشکل سے، وہ مشترکہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ سارا بیوہ کا جائے گا، چھوٹے بچوں کا جائے گا، میرے ہاتھ میں تو ہے نا کچھ، کٹھا کھاتا جی کوئی نہیں۔ احتیاط کتنا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ پڑا ہے، تیمارداری کے لیے بیٹھے تھے، ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی تیمارداری کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، اس کی روح نکل گئی، اس بزرگ نے فوراً وہ چراغ بجھا دی، 1 درہم دیا کہ اس کا تیل لے آؤ، تیل لایا گیا، اس میں ڈالا گیا، پھر جلایا، فرمایا جیسے روح نکلی اس کی ملکیت تو ختم ہو گئی، اب یہ یتیموں کی، بیوہ کی، ان کی ملکیت آ گئی، میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں وہ چراغ جلاؤں؟ وہ اپنی ضرورت کے لیے جلائیں، جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یتیم مرتے ہیں تو مرے، ہم نے تو کھانا ہے، تو خلاف شرع کریں گے تو آگے بڑھنا بھی مشکل ہے۔ جنازہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی جنازہ پڑھانے کے قابل ہے، لائق ہے، وہ پڑھائے، اچھی بات، حق اسی کا، وہی مناسب ہے، وہی پڑھائے، ورثاء میں سے کوئی مستحق ہے وہی پڑھائے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جی فلاں بزرگ فلاں عالم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آیا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، جنازے میں شرکت بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر کسی عالم کو کہہ دیں، کسی بزرگ کو کہہ دیں، وہ پڑھا دے، اچھی بات،
ٹھیک ہو جانا چاہیے، حق اسی کا ہے کہ وہ ٹھیک ہے خود پڑھائے۔ اگر وہ لیاقت نہیں رکھتے پھر تو نہیں پڑھائیں گے۔ جنازہ 4 تکبیروں سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آخری جنازہ جو پڑھایا 4 تکبیروں والا پڑھایا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جامع دعا سکھلا دی۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ 4 تکبیریں کہنا زبان سے یہ فرض ہے۔ ہر جنازے میں شریک ہونے والا آدمی اللہ اکبر کہے گا۔ قیام بھی فرض ہے۔ ثنا، درود، دعائیں سنت ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو دعا نہیں آتی، تقریباً ہر جنازے میں جنازے پڑھانے والے حضرات کو یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو یہ پڑھتا رہے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہا۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ اکثریت ایسی نکلے گی جن کو دعا نہیں آتی۔ یہ کتنا قابل افسوس چیز ہے۔ باقی دنیا کے ساری چیزیں یاد ہیں اور جنازے کی دعا یاد نہیں، اور باپ کو الوداع کر رہا ہے، ماں کو الوداع کر رہا ہے، دعا نہیں آتی۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی، ساری زندگی آپ نے پڑھی، صحابہ نے ساری زندگی سکھلائی اور پڑھی، تابعین، تبع تابعین، اس پر اس کو پرواہ ہی نہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ جو بھی وقت لگے یاد کرے، اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ اگر کئی جنازے کٹھے ہیں تو کٹھے بھی کئی جنازے پڑھے جا سکتے ہیں کہ ایک میت کو رکھیں گے، پھر دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، اس طرح کئی اموات اگر کٹھی ہو گئی تو یوں ترتیب سے رکھ کے ایک جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں کہ الگ الگ پڑھنا ہے، پڑھیں الگ الگ، وہ بھی جائز ہے، لیکن ایک اکٹھا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر میت کچھ مرد ہیں، کوئی عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو پہلے مرد کی، بڑے کی میت رکھی جائے، پھر بچے کی، پھر عورتیں ہوں۔ جیسے نماز میں ترتیب ہوتی ہے، اسی ترتیب سے جنازے میں میت رکھی جائیں گی۔ پہلے مردوں کی صف ہے، پھر بچوں کی ہے، پھر عورتوں کی ہوتی، اگر صف میں جماعت میں آتی ہیں کہیں۔ تو جنازے میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو اس میں بھی ہے صغیرنا و کبیرنا، صغیرنا بھی ہے۔ چھوٹا بچہ اگر فوت ہو جائے، بچی فوت ہو جائے، اس کے لیے دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ بھی سکھلائی، وہ پڑھ لے۔ اگر کسی کو وہ نہیں آتی، بڑے والی پڑھ لے، جنازہ ہو جائے گا، جنازہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حکم ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھا لو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی ابھی رکھو، کچھ دیر وہ منہ دیکھ لیں گے، اس پر اجر تو کوئی نہیں، لیکن رکھے ہوئے۔ اب ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ہوئی دعا آتی نہیں، اور بعد میں لڑائیاں شروع ہیں کہ دعا نہیں ہوئی، اور جنازہ سلام بھی ہو گیا، 4 تکبیروں سے جنازہ ہو گیا، اب بعد والی دعا جو ہماری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے وہ نہیں، تو کہتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنازے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟
جنازہ تو ہو گیا، شرائط بھی پائے گئے، کپڑا پاک، جگہ پاک، جنازے کا وقت بھی، منہ بھی قبلے کی طرف ہے، فرائض بھی پائے گئے، تکبیریں بھی پڑھی گئی، قیام بھی ہے، سارے شرائط فرائض موجود ہیں، جنازہ ہو گیا، بعد والی دعا جو اپنی طرف سے پیٹ پالنے کے لیے تھی وہ نہیں کی، اب کہتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ آنکھیں بند ہوں گی، دوسرے والی کھلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ اپنی طرف سے ایجادات پر فرض سے بھی زیادہ شدت۔ کوئی جنازے میں نہ آئے، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ آ گئے کچھ نہیں آئے، اس کو لعن طعن نہیں کیا جاتا۔ اب یہ رسم اگر کوئی نہ کرے تو لڑائی جھگڑے پہ مسئلہ چلا جاتا ہے، آخر پیٹ اتنا آگے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک تو بات یہ ہے، جتنا کام آپ علیہ السلام نے بتلائے اس پر دعا بتلائیے۔ کھانے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا لینے کے بعد دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، مہمان ہوئے تو اس کی دعا الگ ہے، واش روم میں گئے دعا الگ ہے، واش روم سے نکلے دعا کے الفاظ موجود ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے الفاظ موجود ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی جنازے کے بعد دعا مانگی، لفظ کیا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں ہوں کہ الفاظ موجود ہوں کہ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، اس کے بعد یہ الفاظ پڑھ کے دعا مانگی۔ دوسرا فقہ، ہم فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں، فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں، پوری دنیا میں 3 حصے فقہ حنفی رائج ہے، فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں۔ فقہ حنفی کی کتابیں نور الازا ہے، اس کے بعد قدوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد کنز پڑھائی جاتی ہے، شرح وقایہ پڑھایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی۔ ان کتابیں جو اصل ہیں، اصل شروحات نا، اصل کتابیں ہیں، اصل کتابوں میں کسی جگہ عنوان بھی نہیں ملے گا کہ جنازے کے بعد دعا بعد صلاۃ الجنازہ، عنوان بھی نہیں ملے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ نے لکھی ہوئی، لکھوائی ہوئی، چھپی ہوئی ہے، کسی میں عنوان، کسی میں کوئی رخ ہو۔ امام حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، اس وقت تک یہ 14 صدیاں گزر گئیں، اب یہ 14ویں صدی میں سمجھ آئی ہے، پہلے کسی فقیہ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ فقہ کی کتاب میں کوئی عنوان نہیں، ذخیرہ ساری احادیث کا ذخیرہ اٹھا لیا جائے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، عنوانات ہیں، کسی جگہ کسی محدث نے کوئی عنوان باندھا ہو کہ جنازے کے بعد صلاۃ الجنازہ، کوئی حدیث نقل کی۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس کا معنی غلط کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس وقت تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص سے دعا کیا کرو۔ وہ معنی غلط کر دیتے ہیں کہ جس وقت تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر کر لیا کرو، پہلے والی اخلاص سے نہ کیا کرو، وہ منافقانہ کیا کرو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس کا معنی تو پھر یہی ہوگا، سیدھا اسی طرح کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جس وقت تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکو پھر وضو کر لیا کرو۔
یہ معنی جچتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جس وقت تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، وضو کرو پھر نماز، تو جس وقت نماز جنازہ پڑھنے لگو اس وقت اخلاص سے دعا کیا کرو۔ اچھا، یہی حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے، احادیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ جہاں یہ حدیث موجود ہے کدھر؟ جنازے کے اندر ہے یا جنازے کے بعد ہے؟ جہاں بھی محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہاں جب یہ حدیث نقل کی آگے دعا لکھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔ یہ جو جنازے کے بعد سلام پھیرنا اس کا طریقہ جنازہ ہو گیا نا جی، اب ایک تو یہی ہے کہ جس وقت جنازہ ہو گیا تو اللہ اکبر چوتھی تکبیر کہہ لی، جنازہ پورا ہو گیا، اب سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام دائیں بائیں جیسے نماز میں پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے ہاتھ چھوڑنے کا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں اتنا شدت کیوں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پوری امت کا توارث ہے، پوری امت ایسے کر رہی ہے۔ اب اگر جنازہ پڑھتے ہوئے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا ہاتھ ادھر کھول دیا، کھول دے لیکن اس کو لازم نہ سمجھے، ایسا کرتا ہے کر لے کہ جنازہ تو ہو گیا ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ یوں باندھے رکھے، مرضی ہے کھولے، ان کی مرضی۔ اب اس پر یہ کہنا کہ جی جس نے ہاتھ دایاں پہلے نہیں چھوڑا، دوسرے سلام پہ بایاں نہیں چھوڑا، اس کا جنازہ ہی نہیں ہوا، شدت سے اللہ بچائے، یہ اپنی طرف سے اجازت ہے۔ دوسرا کفن میں آپ نے کہا کہ سلا ہوا میں اگر وہ چادر کی لمبائی چوڑائی کم ہے تو وہ سلی ہوئی نہیں کہلائے گی، سلا ہوا کا معنی جیسے یہ بند ہوتا ہے، یہ سلا ہوا۔ عورت کے لیے آپ نے بتائی ہیں 2 چادریں، ہاں جیسے 2 چادریں مرد کی ہوتی ہیں، عورت کی بھی اسی طرح، ایک کفن ہوا اپنا قمیص ہوا، ایک سینہ بند ہوتا ہے کہ کہاں کپڑا رکھتے ہیں، سینہ پر آ گیا، یہ بھی ستر کے لیے ہوتا ہے، پردے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے سر پر رکھتے ہیں تو بالوں کو 2 حصے کر کے سینے پہ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ بڑی چادریں تو 2 ہی ہوتی ہیں، 2 عورت کے مرد کے لیے۔ جی ہاں 2 ہوتی ہیں، قمیص بھی وہی ہوا۔ الحمدللہ۔